پاکستان کی ینگر جنریشن ہے 13 سے لے کے 34 سال کے جو نوجوان ہیں وہ تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہے پاکستانی آبادی کا. اف آئی ایم ناٹ رانگ چند سو کو ہی پتہ ہوگا کہ آج جس شخص سے میں ملاقات کرانے جا رہا ہوں کہ وہ کون ہے. I always say openly to my students also in Europe, آپ کہہ سکتے ہیں کہ who is dedicated, who is hard working, who is consistent, who is self disciplined. So this is my definition. تو یہ کہاں یہاں تک کا سفر جو آپ نے بتایا یہ ایک رات میں ہو گیا, یہ راتوں رات مل گیا یا اس کے لیے راتیں لگائیں؟ کمپٹیشن لاہور کے اندر دیکھیں, گاؤں سے آنا, لاہوریوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا, جسے کہتے ہیں نا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اتنے لیول کے اوپر چلا جائے اور ایکسل کرے. آپ دیکھیں مسئلہ کہیں اور ہے. جاب آپ کے پاس بھی ہوں گی, جاب ہمارے پاس بھی ہے, لیکن بچے جو ہے وہ لگتا ہے جاب کرنا نہیں چاہتے. ایسے ہی پوچھ کے بتائیں. جو ایک ہوتا ہے نا پیشن ڈرائیو ہوتی ہے کہ آپ نے جی یہ کام کرنا ہے, اور وہ پروبیبلی کئی ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, کئی ہیں ویری ہارڈ ورکنگ, کئی کہتے ہیں اچھا جی ابھی چل کریں اور بعد میں دیکھی جائے گی. میری لائف کی یہ فلسفی ہے, چاہے جاب ہو چاہے ایجوکیشن ہو, آپ دو وجہ سے اچھا کام کر سکتے ہیں. دیر آر ٹو فیکٹرز موٹیویشنز کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر نادر, تو میں آپ کی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کرانے جا رہا ہوں تو جو ینگ, انرجیٹک, ڈائنامک بھی ہیں, لیکن ان کا جو سکسیس لیول ہے, جو انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں, وہ بھی قابل ستائش ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ گمنامی کی زندگی, آلدو ان کے نزدیک وہ گمنامی کی زندگی نہیں ہے, لیکن آپ کی جو پاکستان کی ینگر جنریشن ہے 13 سے لے کے 34 سال کے جو نوجوان ہیں وہ تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہے پاکستانی آبادی کا. تو مجھے بتائیں ان 10 کروڑ میں سے میں ہو سکتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ چند سو کو ہی پتہ ہوگا کہ آج جس شخص سے میں ملاقات کرانے جا رہا ہوں کہ وہ کون ہے, اور ان کا سفر کیا رہا, ان کا پروسیس کیا رہا, وہ کیوں جو ہے وہ جو ہے نا سفر کی منازل طے کرتے رہے, پڑاؤ ڈفرینٹ عبور کرتے رہے اور یہاں تک پہنچے. تو چلتے ہیں جرمنی کا جب ہم کئی دفعہ نام لیتے ہیں نا, جرمنی سے ان کی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, پی ایچ ڈی بھی ان کی جرمنی سے. یورپ کا ایک سب سے اہم ملک ہے, ہٹلر کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پہ یہ اپنی خدمات دے رہے ہیں ٹیچنگ کی, ریسرچ سے ریلیونٹ, ایڈمنسٹریشن سے ریلیونٹ, فائنینس کا ان کا فیلڈ ہے. 50 سے زیادہ, میں تو ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں آپ کو, ان کو ماشاء اللہ شوق بھی ہے ٹریولنگ کا اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو 50 سے زیادہ اب تک کنٹریز جو ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ ان کا وزٹ کر چکے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شکریہ. اشفاق صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونٹی اینڈ فار ہیونگ می. تو کیسا رہا آپ کا, آپ ٹریولنگ کر کے آئے, آپ 2 دن ہوئے ہیں, 3 دن آپ کے ہوئے ہیں, تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ایک دم پاکستان انٹر ہوتا ہے تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہیں؟ ویل فرسٹ آف آل پاکستان جب بھی واپس آتے ہیں, یہ ہماری جسے کہتے ہیں نا دھرتی ہے, یہ ہمارا ملک ہے, تو ہماری محبت اس ملک کے ساتھ ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے واپس آ کے اپنے ملک کے اندر, کیونکہ پاکستان نے جو اوورسیز پاکستانی ہم لوگ باہر رہتے ہیں, پاکستان نے ہمیں جو بنانے میں, ہمیں ڈیولپ کرنے میں بہت سارا اپنا توانائیاں سرو کی ہیں. تو مجھے یہاں پر ہمارے ریلیٹیوز, باقی ساری فیملی یہاں پر ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے آ کے اپنی مٹی کے اندر. وہ دوسرے ملک میں جا کے کبھی بھی نہیں ہوتی. آف کورس آپ کا ایک پہچان ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آ کے آئی آلویز فیل ویری پلیئر اور ویری پریولیجڈ اور ویری ہیپی. اور اس کا دیکھیں, میں ہمیشہ یہ میرا بلیو ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, اگر آپ پاکستان میں کسی بھی ملک کا کوئی بھی بندہ ہو, چاہے ایک ملک میں یوکرین میں پیدا ہوا ہے یا پاکستان میں بندہ پیدا ہوا ہے, وہ یو ایس اے چلا جاتا ہے یا جرمنی چلا جاتا ہے, رہتا وہ اپنا پیچھے بیک کنٹری کا ہی ہے. چاہے وہاں پر وہ نیشنلٹی بھی اس کو مل جائے, جتنی مرضی سہولیات مل جائیں, لیکن جو آپ کو سکون اور جو آپ کو اتھینٹسٹی, جو آپ کی ریکگنیشن آپ کے ملک میں ہوتی ہے, وہ دوسرے ملک میں جا کے کبھی بھی نہیں ہوتی. آف کورس آپ کا ایک پہچان ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آ کے آئی آلویز فیل ویری پلیئر اور ویری پریولیجڈ اور ویری ہیپی. تھینک یو. اچھا ایک چیز بتائیں سر, اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں, محمد اشفاق کون ہے؟ ویل یہ کافی مشکل کوسچن ہے, کیونکہ اس کو سمرائز کرنا کہ ہو آئی ایم, تھوڑا بہت ہمارا جرنی جرنی یہ ہے کہ میری بیک گراؤنڈ جو پاکستان سے ہے, اٹس ویری فرام اے ہمبل فیملی, اور میں نے پاکستان سے جو میں نے اسکولنگ میری پاکستان سے تھی, قصور سے, اور پھر میرا جو بیچلرس تھا وہ لاہور سے تھا. میں نے جو انٹرمیڈیٹ کیا وہ ایف سی کالج لاہور سے کیا, پھر میرا بیچلرس یہاں سے لاہور سے تھا, پھر میری جو ماسٹرس تھی وہ پنجابی یونیورسٹی سے تھی, اور اس کے بعد میں جرمنی چلا گیا. وہاں پر جا کے میں نے فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر ماسٹر کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کی,
اور پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے میں مختلف ملکوں میں کنسلٹنسی بھی کام کر رہا تھا. پی ایچ ڈی کے بعد میں نے فائنینشیل سروسز انڈسٹری کے اندر مختلف ممالک کے اندر افریقہ ہے, ایشیا ہے, یورپ ہے, وہاں پر کام کیا. اور پھر میں نے جو نا کووڈ سے پہلے 2018 میں نے فل ٹائم پروفیسرشپ اڈاپٹ کی. اس سے پہلے میں پچھلے سالوں میں پڑھا رہا تھا مختلف یونیورسٹیز میں, لیکن وزٹنگ میں تھا اور انڈسٹری میں جاب کر رہا تھا. اور آپ کی جو انڈسٹری میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جاب کوئی ہیکٹک تھی کہ ٹریولنگ میری بہت زیادہ تھی آن ایوری ویک. جس طرح آپ نے بتایا کہ 50 ملک میں نے ڈھونڈے سفر کیا ہوا ہے, تو ہر ویک میں آپ کا بیگ تیار ہوتا تھا اور آپ سفر کر رہے ہوتے تھے. شروع میں بڑا اٹریکٹیو لگتا تھا, بڑا مزہ آتا تھا, لیکن جب آپ نے سفر بھی کرنا ہے, کبھی آپ کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے, کبھی آپ کیا کر رہے ہیں, کام بھی آپ نے کرنا ہے, سونا بھی ہے, آپ نے اپنا جاب کے اوپر بھی فل دینا ہے, تو اٹ واز کوائٹ ایگزاسٹنگ. تو میں نے سوچا تھوڑی سی زندگی کو ذرا ریلیکس کیا جائے. اور اب میں جرمنی میں رہتا ہوں, جرمنی اور ہالینڈ میں پڑھاتا ہوں. اور ابھی میں یو ایس اے کے اندر مختلف یونیورسٹیز ہیں, جیسے یونیورسٹی آف ہیوسٹن ہے ٹیکسس کے اندر, ییل یونیورسٹی ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے, وہاں پر میں وزٹ کر کے آیا ہوں, کنٹریبیوٹ میں نے کیا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی. اور یہ میرا ایک جہاں تک کوسچن رہا, یہ تو ایک بریف سے اسٹیپس تھے. آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم ون ہو بلیوز پیشنیٹلی اور ود ڈیڈیکیشن اور ود کمٹمنٹ اور ود مائی فیتھ, کہ جو بندہ ہارڈ ورکر ہے. I always say openly to my students also in Europe کہ I have many friends which are very smart, which are very intelligent, لیکن میں ہارڈ ورکر ہوں, میں وارئر ہوں. اگر ایک بندہ ہے وہ جو کام ہے وہ کوئکلی کر لیتا ہے, فار ایگزامپل ہاف آور میں ایک اسائنمنٹ کر لے گا, مائٹ بی اٹ ول ٹیک می 2 hours بٹ آئی ول ڈو اٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو از ڈیڈیکیٹڈ, ہو از ہارڈ ورکنگ, ہو از کنسسٹنٹ, ہو از سیلف ڈسپلنڈ. تو دس از مائی ڈیفینیشن. یہ یہاں تک کا سفر جو آپ نے بتایا, یہ ایک رات میں ہو گیا, یہ راتوں رات مل گیا, یا اس کے لیے راتیں لگائیں؟ اس کے لیے راتیں بھی لگائیں, اس کے لیے آنکھوں کے دیوے گل کیے. اچھا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور میں ایک دفعہ پی ایچ ڈی کے درمیان یو کے میں نا درہم یونیورسٹی میں مجھے کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا. بال میرے ایسے بڑے ہوئے تھے اور جسے کہتے ہیں نا بالکل شکل میری بڑی عجیب تھی. اور میرا جو دوست تھا یو کے میں, وہ مجھے ملنے آیا درہم میں, تو وہ مجھے کہتا ہے یار تم تو آئنسٹائن لگ رہے ہو. کیونکہ میرے نزدیک ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ناٹ امپورٹنٹ کہ میں آف کورس اٹ شوڈ بی دا کیس, لیکن میری جو اس کے اندر جو میری انرجی تھی دیٹ واز فلی آن مائی پی ایچ ڈی, کہ میں نے ہر سورس میں اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ایک فل ٹائم میری پی ایچ ڈی تھی, ساتھ میری فل ٹائم جاب تھی. دین یو ہیو یور فیملی, ایون دو کہ میں نے فیملی کو کم ٹائم دیا, کہ جسے کہتے ہیں نا آپ جب آپ جاب کرتے ہیں یورپ کے اندر ساتھ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, تو اٹ واز ناٹ ایزی جرنی. ایون اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اٹ واز ناٹ این ایزی جرنی, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہوا اس ذات کا, میں جتنا بھی شکر ادا کروں کہ مجھے اچھے لوگوں کی جو کمپنی ملی, انہوں نے مشورے مجھے اچھے ملے اور مجھے ٹیچر اچھے ملے. ماں باپ کا رول کیا رہا؟ ویل جو پیرنٹس ہیں, آئی بلیو آپ ماں باپ کا جو رول ہے وہ آپ اسی وقت جو ہمارے سننے والے ہیں, اگر اس میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی ان میرڈ ہیں, جن کے ابھی بچے نہیں ہیں, اگر آپ کا ابھی بچہ نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, تو پروبیبلی آپ کو یہ مشکل ہوگا سمجھنے کے اندر کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. جب آپ کی اپنی خود اولاد ہو جائے گی دین آپ کو ریئلائزیشن ہوگی کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں. الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں, میرا ایک بیٹا ہے اور میری ایک بیٹی ہے. تو آئی بلیو کہ وداؤٹ سپورٹ آف پیرنٹس, کسی گاؤں سے اٹھ کے آ کے لاہور جیسے شہر میں پڑھنا اور ہاسٹل کے اندر رہنا, جب ہم لوگ باہر سے لوگ آتے ہیں لاہور کے اندر یا کسی بھی بڑے شہر کے اندر پڑھنے کے لیے, تو اس کے اندر 2-3 طرح کی کیٹاگرائزیشنز ہوتی ہیں. پہلا ایک بندہ آیا اسٹوڈنٹ, وہ مثلا اس نے ٹائم کو یوز نہیں کیا اور وہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا رہا, جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ لاہور کی بتیاں دیکھتا رہا, یا شہر کی موویز دیکھنے چلا گیا, ادھر ادھر دیکھا, فنکشنز اٹینڈ کیے, تو پڑھائی کے اوپر توجہ نہیں دی, ٹائم تو گزر گیا. ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کریں. اور مجھے جو اپرچونٹی یہاں پر لاہور میں آنے کی ملی, کیونکہ آئی ایم دا اونلی پرسن ان مائی فیملی جو فرسٹ پرسن جس نے یونیورسٹی میں ماسٹرس ڈگری کمپلیٹ کی. تو ایک دفعہ میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں, آپ نے بات کہی نا کہ مثلا کیسی دن گزرے, کیسے رات گزرے اور کیسی مثلا اسٹرگل ہے. بات بتائیں. میں جب ایف سی کالج میں تھا تو ایک دفعہ نا اب ہوا یہ کہ میں اردو میڈیم سے آیا, میٹرک میں نے اردو میڈیم میں کیا, نمبر میرے اچھے تھے. اور جب یہاں پر ایف سی کالج میں آئے تو جو سارا انگلش کا چیزیں ہوگی, جو ٹرانسلیشن تھی وہ ساری انگلش میں تھی. فار ایگزامپل میتھمیٹکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, وہ ساری انگلش.
تو مجھے بڑا پہلے 3-4 مہینے بڑا مشکل لگے. تو اب ایک آن ون ہینڈ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے پیسے اچھے خاصے لگا رہا ہوں. دیکھیں لاہور کے اندر رہنا, ٹرانسپورٹیشن, اکاموڈیشن اور ساری چیزیں, ساتھ آپ اگر پرفارم اچھا نہیں کر رہے. جب ہمارے وہ جو پریپریشن کے ایگزام ہوئے 6 months میں, تو میری پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. تو میں بڑا ڈسہارٹ ہوا. میں نے کہا میں اپنے پیرنٹس کو کیا کہوں گا, کیونکہ جو میرے گاؤں کے لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ بندہ لاہور گیا ہے تو یہ, انہوں نے پہلے کہا کہ یہ بندہ میٹرک نہیں کر سکتا. لٹرلی پیپل سیڈ, دے سیڈ اوکے یہ بندہ اتنا آوارہ ہے, یہ بندہ میٹرک نہیں کر سکتا. بس ڈسکرج کرنے کی کوشش کی. پھر جب میں نے میٹرک کر لیا, انہوں نے کہا اچھا یہ لاہور گیا, اب تو یہ فیل ہو جائے گا, اب تو یہ ناکام ہو جائے گا, کیونکہ اور بھی کچھ مسالے تھی. تو میں نے کہا اب مجھے ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا. دیکھیں آپ نے, ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا ہر بندہ آپ کے گھر کے اندر جھانکتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر. تو میں نے اپنے فادر کو کہا, میں نے کہا جو نا میرا گریڈز وغیرہ اچھے نہیں آئے تو آئی ایم ورریڈ. تو میں نے لٹرلی میں رو پڑا. میرے فادر ابھی یہ پروگرام دیکھیں گے, میں رو پڑا. انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی, مجھے اس سے بڑی انکریجمنٹ ملی. اس نے, فادر نے مجھے کہا پنجابی میں, انہوں نے کہا بیٹا ہمارا کام ہے تمہیں فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرنا جو جتنے ہم لوگ کر سکتے ہیں, لیکن پڑھنا تو اب تمہاری جگہ کے اوپر جا کے ہم تو نہیں پڑھ سکتے. تو میں واپس آیا. اس چیز نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. جب میں آیا تھا, میرا جو ایف سی کالج سے میں نے کیا تھا اپنا انٹرمیڈیٹ, یہ 2001 اور 2003 کا ہے. پھر کمپٹیشن لاہور کے اندر, دیکھیں گاؤں سے آنا, لاہوریوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا, جسے کہتے ہیں نا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اتنے لیول کے اوپر چلا جائے اور ایکسل کرے. تو یہ میری ایک مثلا جو پیرنٹس کی آپ کو ایک مثال میں نے دیا. پھر دوسری مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں. جب میں نے جرمنی جانا تھا اس وقت 2008 اور 9 کی بات ہے, اس وقت مجھے چائنا سے اسکالرشپ ملا. میں نے اپلائی کیا ہوا تھا. اچھا. اور جس دن مجھے جرمن ایمبیسی کا ویزا میرے ہاتھ میں میرے پاسپورٹ پہ لگا, ساتھ ہی چائنیز ایمبیسی نے مجھے کال کی کہ جی آپ نے سال پہلے اپلائی کیا تھا, آپ کا MBA کے اندر اسکالرشپ ہو گیا. میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا میں چائنا جاؤں یا جرمنی. انہوں نے کہا چائنا کیونکہ اس وقت 2007-8 کے اندر چائنیز آپ کو پروڈکٹ کوئی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی, تو وہ 2 نمبر کہتے ہیں کہ یہ چائنا کا مال ہے. تو میرے فادر نے مجھے بہت زیادہ اس کے اندر سپورٹ کیا. پروفیسر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو یہ موٹیویٹ رکھتے ہیں, کئی دفعہ ایسے اور ڈیسیژن میکنگ کیسے رکھتے ہیں, کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں نا, تو اپنے آپ انسان ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ کسی وقت آپ کو ایسا موقع آیا کہ آپ نے اپنے مفاد کو ترجیح دے دی ہو اور دوسرے کا قربان کر دیا ہو؟ اگر نہیں ایسا کیا, کوئی ریگریٹ ہوتا ہے, یا کوئی زندگی کا کوئی ریگریٹ ہے, کوئی ہیپی مومنٹ آپ بتائیں زندگی کی کیا رہی, کوئی آپ کی ٹریجک ایونٹ کیا رہا, اور اسی طریقے سے بتائیں گے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے مین, اور آپ کا جو مین ویکنیس کیا ہے. ویل میری جو اسٹرینتھ ہے وہ یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. ایز اے پرسنل میری اسٹرینتھ جو ہے وہ ہارڈ ورک ہے. آئی بلیو کہ انٹیلیجنس ہونا ضروری ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن میں ہارڈ ورکر ہوں, میں وارئر ہوں. میں ہارڈ ورک وہ میں آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں. تو یہاں پر رہی ویکنیس کی بات, پروبیبلی اب مجھے اس لائف کے اس حصے میں آ کے اب پروبیبلی مجھے فیملی کو ذرا زیادہ ٹائم دینا چاہیے. تو یہ تو ایک چیلنج ہے, ویکنیس ہے, اور اس کا تو کوئی خاتمہ نہیں ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہمیں یہ بھی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں فیملی کے لیے ہی کام کرتے ہیں. ٹریجک مومنٹ آف یور لائف, ٹریجک مومنٹ الحمدللہ سو فار آئی ایم فارچونیٹ کہ ایز سچ کوئی ٹریجک مومنٹ نہیں ہے, کیونکہ میرے پیرنٹس الحمدللہ حیات ہیں, باقی فیملی ممبرس ہیں, دے آر فائن. اور جسے کہتے ہیں یہ چیزیں اللہ کا شکر ہے. ہیپیسٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ نے کئی مومنٹ کے اندر مجھے نوازا ہے, بے شمار ہیں, اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور فار ایگزامپل پاکستان سے جرمنی جانا ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر وہاں پر جا کے PhD کرنا, اور پھر پہلی جاب ملنا, اور پھر وہاں پر ایز پروفیسرشپ شروع کرنا, اور پھر جب آپ گلوبلی کام کرتے ہیں لوگ آپ کے کام کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور جب پاکستان آتے ہیں تو آف کورس یہاں پر ریکگنیشن ہوتی ہے. تو یہ آل دیز آر ہیپی مومنٹس. اگلے 10 سال کے بعد والا اللہ تعالیٰ سے زندگی دے, انسان سوچتا ہے اگلے 5 سال والا پروفیسر اشفاق کس شکل میں دیکھتا ہے؟ ویل آئی تھنک آئی نیڈ ٹو بی مور, تھوڑی جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا بندے کو وزڈم لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں
وزڈم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کا ایک سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے، جب آپ مڈل ایج میں جاتے ہیں تو آپ کا سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے، جب آپ جو ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں تو لائف از آل اباؤٹ اے جرنی، اور اس جرنی نے ایک لمحے کے اوپر وی ڈونٹ نو ایز اے ہیومن بینگس کہ کب ہماری زندگی کا فل اسٹاپ لگ جائے۔ 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کوئی پلان ہوگا شیئر کرنا چاہیں گے؟ خواب تو ہوتے ہیں، انسان خواب تو دیکھتا رہتا ہے۔ جی، میں اس کے اندر 10 سال میں آئی ول بی ورکنگ مور آن پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، کوچنگ اینڈ کنسلٹینسی ان انٹرنیشنل ارینا، کہ مثلاً اپنی ٹیچنگ بھی جاری رکھوں گا لیکن مور آن پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ایگزیکٹو لیڈرشپ پروگرامس ہیں، اس کی کوچنگ اینڈ کنسلٹینسی ایٹ انٹرنیشنل لیول وہ میں کرنا چاہوں گا، اور میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک بک لکھنا چاہوں گا، تو یہ میرا گول ہے۔ پاکستان کو 5 سے 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ ویل پاکستان، کیونکہ اب آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں 50 سے زیادہ ملکوں میں، وہ ایک آپ کا ویژنری ہو گئے ہیں 5 سے 10 سال میں، اور اگر وہ 5 سے 10 سال میں آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح نہ دکھے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اوکے، پاکستان میں دیکھیں جہاں پر کنسسٹنسی ان پالیسیز، کہ اگر گورنمنٹ کی کوئی بھی گورنمنٹ ہے اگر اس کی پالیسیز کنسسٹنٹ رہیں اور وہ جو اس کی پالیسیز ہیں وہ ٹو ورڈز ینگ، اسپیشلی جو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ینگ جنریشن ہے، کہ ان کی ایجوکیشن ان کی سکلز کے لیے ہو، کیونکہ یوتھ جو ہیں پاکستان کا ایک سرمایہ ہیں، اور اگر ہر بندہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا تو دیٹ از بگ لاس ٹو پاکستان، رائٹ؟ تو ہمیں یہاں پر بھی ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو یہاں پر ٹیلنٹڈ نہیں ہیں ان ٹرمز آف ویل اسکلڈ، کیونکہ اونلی اسمال مارجن آف پیپل کم ٹو یونیورسٹی، رائٹ؟ تو باقی ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائی جائے، جو ووکیشنل ایجوکیشن ان کو سکھائی جائے، تاکہ وہ اچھے جو ہے نا وہ امپلائی بنے اور وہ کنٹریبیوٹ کریں اکنامک ڈیولپمنٹ میں۔ پاکستان ہیز اے برائٹ فیوچر، لیکن ہمیں اپنے یوتھ کے اوپر اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آئی سی دا نیکسٹ کمنگ ایئرز ڈیفیکلٹ، لیکن قوموں کی زندگی کے اندر ڈیفیکلٹیز آتی رہتی ہیں، وہ اس کے ہارڈ ورک کرتے ہیں، اس کو اوور کم چیلنجز کرتے ہیں۔ لک ایٹ جیپنیز، جرمن، کورین پیپل۔ تو ہمیں اپنی اور مور وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈز مور انڈسٹریلائزیشن اور ہائی ٹیک کے اندر، اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ اچیو کر لیا، سب کچھ ماشاءاللہ اتنا تک پہنچ گئے، مزید اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اس سے پاکستان کو اگر میں بتانا چاہیں تو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز سے، یا مل رہے ہیں؟ کوئی ایک دو دیکھیں میں کئی اس کے بینیفٹس بھی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، فرسٹ آف آل آئی ایم اوورسیز پاکستان، رائٹ؟ میرے پیرنٹس یہاں پر رہتے ہیں، اور میری فیملی جو باقی بہن بھائی وہ یہاں پر رہتے ہیں۔ بینگ اوورسیز پاکستانی، اور میں نے اپنی یہاں پر کچھ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی، دیٹ مینس کہ میں نے پیسہ باہر سے کمایا ہے، وہ یہاں پر لا کے انویسٹ کیا ہے۔ جب پاکستان سے جب آپ آؤٹ آف پاکستان پیسے لے کے آتے ہیں فورن ریمیٹنس کی صورت میں، تو دس از دا ڈائریکٹ بینیفٹ ٹو پاکستان ایز اے فورن، تو یہ تو ایک فائنینشیل بینیفٹ ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جہاں پر ہمارا، جس طرح آپ مجھے جانتے ہیں، میں جب بھی پاکستان آتا ہوں تو میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر کولیبوریشن ہوتی ہے، یہاں پر آ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ جو چیزیں میں نے دھکے کھا کے اور پتہ نہیں وہ جسے کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے سیکھی ہیں، تو وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کو سکھانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کو اتنی وہ تکلیف پریشانی نہ برداشت کرنی پڑے، تاکہ وہ کم، مثلاً وہ جسے کہتے ہیں نا، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ جو خود تجربہ کر کے نہ سیکھے کہ زندگی میں کیا ہے، بلکہ جس کسی اور نے تجربہ کیا ہوا ہے اور اس نے جو اس سے سبق سیکھا ہے، آپ اس کو دیکھ کے سیکھ جائیں، نہ کہ خود ایکسپیریمنٹ کریں، اور وہ اس کے اندر آپ کو پین بھی زیادہ ہوگا، تکلیف بھی زیادہ ہوگی، اور آپ کو کاسٹ بھی زیادہ پے کرنی پڑے گی اس کی۔ پے بیک کا کبھی سوچا ہے آپ نے کہہ دیا ایک شکل یہ ہے کہ پے بیک کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے گورنمنٹ کے اوپر ہی سارا کچھ ڈال دینا چاہیے پاکستان کے اندر، کہ جن کے پاس جو ہے اس کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار؟ بالکل، جس کے پاس جو بھی ہے نا، دیکھیں کسی کے پاس نالج ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ نے یہ پیسے اپنے یہ باہر رکھے ہوئے ہیں، کچھ پیسے شاید آپ پاکستان میں انویسٹ کر دیں، چیریٹی کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور نالج وائز آپ اس کو کام کریں، یا یہاں پر جو ینگ اسٹوڈنٹ ہمارے باہر آتے ہیں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، نالج پرووائڈ کر دیں، یا انفارمیشن پروبیبلی ایٹ ماس اسکیل یا لارج اسکیل کے اوپر پاسبل نہیں ہے۔ مجھے بھی کئی دفعہ کالیں آتی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز آتے ہیں، اٹ از ناٹ آلویز پاسبل فار می ٹو گائڈ، لیکن جہاں پر میں ریلیونٹ سمجھتا ہوں کہ وہ میری فیلڈ کے ہیں، میں گائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک پے بیک ہے۔ اچھا، یہ بچوں کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ اسکالرشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں جرمنی، سپوز جی جرمنی آپ کو پتا شنجن آپ نے کا اسٹیٹ ہے، اور 30 سے زیادہ کنٹریز وہ آپس میں، اب ان 30 میں سے کہیں جانا چاہتے ہیں، تو کچھ بتانا چاہیں کہ یہی 5-10 لوگ بیٹھے ہیں یا ینگر جنریشن، تو کیا چانسز ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں آج کے سینیریو میں؟
دیکھیں ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، رائٹ. تو میرا یہی مان رہا ہے، میں نے خود بہت ساری چیزیں خود ڈھونڈی ہیں، اور آج کل ریسرچ کریں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ سرچ کریں، اپنا ڈیٹا بیس بنائیں اور دیکھیں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، کون سی آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہیں، کہاں پر اسکالرشپ مل سکتا ہے، کہیں پہ آپ کو فل ملے گا، کہیں پہ پارشل ملے گا، اس کا دیکھیں کمپٹیشن کتنا ہے، اپلیکیشنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، ان اپلیکیشن کتنا کمپٹیشن ہے، آپ اپنے آپ کو تیار کریں اتنی، مثلا اکیڈیمک وائز آپ کے گریڈ اچھے ہوں، پلس آپ نے جو انگلش لینگویج کا ٹیسٹ کرنا ہے وہ آپ کی اچھی ہوں، کمیونیکیشن اسکلز آپ کی اچھی ہوں، اگر کہیں آپ ریسرچ بیسڈ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ریسرچ پرپوزل بہت اچھی ہو. جب آپ کی اپلیکیشن جائے، دیکھیں آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے، وہاں پر اور یورپینس بھی ہوں گے، اور لیٹن امریکہ کے لوگ بھی ہوں گے، افریقہ کے بھی ہوں گے، ایشیا سے بھی ہوں گے، تو دیٹ مینس دس ورلڈ از ویری ویری کمپیٹیٹیو. لیکن پاسبل ہے، ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے. مجھے خود کئی دوستوں نے بتایا جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا کہ انہوں نے یو ایس اے کے اندر اور یو کے اندر اسکالرشپس کے اوپر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی یا پارشل اسکالرشپس لیے، مل گئے. ٹائم لگے گا، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 3 مہینے کے اندر اندر مل جائے گا، اٹ ول ٹیک ٹائم. ابھی سے آپ اس کی پریپریشن شروع کریں، اپنا نیرو ڈاؤن فوکس کریں اور کنٹری کو نیرو ڈاؤن کریں تو مل جاتی ہیں چیزیں. کنسلٹنٹس آپ کے نالج میں ہیں، ایک دو کنسلٹنٹ یا کچھ کنسلٹنٹ؟ میں کنسلٹنٹ دیکھیں میرے نالج کے اندر ہیں، کئی میرے جاننے والے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں یہاں پر. صحیح ہوتے ہیں کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، پیسے بھی لے لیتے ہیں. میں ابھی اس بارے میں بات نہیں کروں گا. دیکھیں کئی اچھے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئی آپ کو جسے کتنا مس گائڈ بھی کرتے ہیں، جس طرح مجھے مس گائڈ کیا گیا شروع میں. اور میں جو ابھی لوگ ہیں ینگ ہیں جو ان کے پاس، کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج سے 20 سال پہلے جب میں گیا تھا تو 20 سال پہلے زمانہ اور تھا. آج کے زمانے پہ آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، ایوری تھنگ از آن یور فنگر ٹپ ہے. آپ خود سرچ کریں اور یو کین سیو یور اون منی. کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، کوئی کنسلٹنٹ نے آپ کو کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن نہیں دے دینی. وہی انفارمیشن آپ گوگل پہ سرچ کر کے، فیس بک کے اوپر بہت سارے پاکستانیوں کے گروپ ہیں، فار ایگزامپل پاکستانیز ان جرمنی، آپ اس گروپ کے اندر ایڈ ہوں، کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے وہ پوسٹ کریں. ہمارے ماشاء اللہ بہت سارے پاکستانی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. تو یو کین ڈو یور سیلف، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو سم ون ایلس. اور آپ 3-4 لاکھ روپے اپنا بچا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے دیجیے گا، میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، نہیں آپ خود کریں گے تو شارٹ کٹ ہے نا. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں پہ رہ کے بھی بزنس انٹرپرینورشپ، یعنی یہاں پہ بھی رہ کے ہم تو باہر کی تو بات کر لی، اگر یہ سپوز باہر جانے کا نہیں کئیوں کا من ہے یا باہر جانے کے نہیں ان کے پاس وسائل ہیں، تو یہاں پہ رہ کے بھی بزنسز کر سکتے ہیں سکسیس؟ دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ کتابی کیڑے ہیں. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آن ایوریج جب ہم لوگ 25 سال کے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ 30 سال کی عمر میں جا کے ہم لوگ اپنا ورک لائف شروع کرتے ہیں، پروفیشنل لائف. ایسا ہوتا ہے نا، جو لوگ اسٹڈی کرنا شروع کر دیا 25-26 اس ایج میں جا کے وہ اپنی پروفیشنل لائف شروع کرتے ہیں. وہاں پر یورپ کے اندر بچہ 17, 18, 19 سال کی عمر میں بھی اپنی پروفیشنل لائف شروع کر دیتا ہے، کمانا شروع کر دیتا ہے، اپنی پینشن پے کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے کوئی نہ کوئی کمپنی بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی ریزن جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے، کوئی بھی انٹرپرینورشپ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ بنائیں گے اور وہ ساری دنیا آپ کی تیار بیٹھی ہے، آپ کو وہ پرچیز کر لے گی. وہاں پر کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، ہم بزنس کی لینگویج میں کہتے ہیں. آپ کا ایک پروجیکٹ فیل ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، آپ لرن کریں گے، آپ دیکھیں گے اچھا میرا بزنس ماڈل کیا تھا، میری پلاننگ کیا تھی، میری مارکیٹنگ میں فیلئر کیا تھی. جس طرح میں نے اپنی ایک کمپنی بنائی، ابھی بھی وہ پاکستان میں میری کمپنی چلتی ہے، تو اس سے میں نے بھی سیکھا کہ ٹیم مینجمنٹ، کیونکہ سب سے بڑا ایشو آپ کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ہیومن ریسورس کو کیسے مینیج کرنا ہے. کام کے لوگ ہی نہیں ملتے. اگر آپ ریموٹلی کسی سے کام کہہ رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہیں، ابھی میں یو ایس اے میں تھا، میرا دوست ہے، اس کی اپنی کمپنی ہے وہاں پر میری لینڈ میں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اشفاق بھائی ایک تو انٹرنیٹ کا ایشو ہے پاکستان میں، دوسرا یہ ہے کہ لوگ ولنگ ہی نہیں ہے ٹائم کے اوپر کام کرنے کے لیے. مثلا وہ مجھے کمپلین کر رہا تھا کہ پروجیکٹ اس کا ڈیلے ہو رہا ہے، وہ فری لانسنگ کرتا ہے، تو کسی کی جسے کہتے ہیں نا 2 دفعہ دادی فوت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی میں نہیں آ سکا، تو میں کسی اور بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. مجھے ریئل لائف کسی نے ایگزامپل بتائی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جھوٹ بولا، وہ کہیں جاب کر رہا تھا، انٹرنشپ کر رہا تھا، اس نے ایک دفعہ کہا کہ جی 2 سال پہلے میری دادی فوت ہو گئی ہے کہ میں ابھی نہیں آ سکتا. پھر اس نے ایک بہانہ سیم بنا دیا. جب انہوں نے ریٹن اپلیکیشن میں دیکھا تو انہوں نے کہا دادی 2 دفعہ فوت ہوئی ہے. تو جسٹ ایک میں ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایٹیچیوڈ بہتر ہونا چاہیے. یہاں پر رہ کے یہاں پر پوٹینشیل زیادہ ہے، یقین کیجیے گا. جب آپ باہر چلے جائیں گے، شروع کے آپ کو چند سال 5 سے 10 سال آپ کو بڑے اٹریکٹیو لگیں گے، آپ کو بڑے لگزوریس لگیں گے، لیکن جب آپ اپنے 40s کے اندر آئیں گے تو آپ کا پاکستان واپس آنے کو دل کرے گا.
تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو یہاں پر پوٹینشیل زیادہ ہے کیونکہ آپ اکنامکس میں آلریڈی سیچوریشن ہو چکی ہے. جو اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں وہاں پر سوسائٹی کافی حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے. یہاں پر ہم لوگ انڈر ڈیولپڈ ہیں, یہاں پر ہمیں زیادہ ضرورت ہے اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ہے نا ایک بچی نے سے سوال کیا, تو ایک بچی, میں نے کہا یہ ساتھ جاب کرنی چاہیے, تو وہ بچی مجھے کہتی, ایک بچہ بھی کہتا, اس میں نے پوچھا, کہتے سر یہ گریجویشن میں نا آپ نے 17-18 سال کا انڈر گریڈ جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں موجیں کر لینا, یونیورسٹی ایج ہے, بندہ پڑھائی کرے. آپ نے تو یہ بات کہہ دی کہ 17-16 سال میں وہ پروفیشنل لائف جی جی. جب یہاں پہ یہ کیوں ایٹیٹیوڈ بنا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نا تعلیم کے ساتھ جاب نہیں کر سکتے؟ اچھا نہیں, ایسی بات, یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سوچ ہے. ابھی یو ایس اے کے اندر, میں ابھی جو ایک بڑا ایڈوانس کنٹری ہے وہاں پر میں نے اسٹوڈنٹس کو اچھی یونیورسٹیز میں, وہاں پر یقین کیجیے گا جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ چلا جاتا ہے وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہے. اس نے اپنی کلاسز بھی لینی ہے, اس نے اپنی اسپورٹس بھی کرنی ہے, اس نے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, غیر نصابی سرگرمیاں جس کے اندر کانفرنس آرگنائز کرنا ہے یا کوئی پروجیکٹس کرنے ہیں یا ریسرچ کرنی ہے, وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹس یقین کیجیے گا, میں نے خود کیمپس لائف کے اندر جا کے دیکھا ہے, اسٹوڈنٹ مشین کی طرح بھاگ رہے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے آلریڈی گورنمنٹ سے یا بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے. جب آپ وہاں پر ایک گریجویٹ ہے, وہ اپنی ڈگری بیچلر فنش کرتا ہے تو اس کے اوپر تقریباً $1.5 سے 2 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے, لون ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اب اس کو بھی پے بیک کرنا ہے. اگر وہ اچھا پڑھے گا نہیں تو اچھی جاب نہیں اس کو ملے گی. تو یہاں پر اگر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ جی ابھی انجوائے کر لیں تو پھر بعد میں وہ بندے کو ٹف ٹائم ملتے ہیں. اور آپ 2-3 چیزیں بتائیں, جو 1-2 سکلز جو آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ میں, ینگ لوگ میں جو خاص طور پہ 17-18 سال یونیورسٹی کے یا کالج کے ہیں, ان میں یہ 2-3 سکل ہونی چاہیے. ویل ان کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, کسی کو ای میل کیسے کرنی ہے, وہ کیسے لے کے آئے. وہ سیکھنے سے ملتی ہیں, ٹیچر سے ملتی ہیں. ٹیچر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اسٹارٹنگ پوائنٹ یونیورسٹی ہے. یہاں پر ایسی اپرچونیٹی دے رہے. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ میں اپنے منہ میاں میٹھو نہیں بننا چاہتا, اور بات ہے کہ کئی دفعہ میں آپ کے پاس آتا تھا کہ سر کوئی کام ہے تو بتا دیں, ٹھیک ہے, کچھ چھوٹے موٹے نوٹس بنانے ہیں, کہیں بکس لائبریری میں لے کے جانی ہے, تو یہ ود اے پیسج آف ٹائم آتا ہے. تو آپ اس کے لیے انٹرنشپ کریں, کسی بھی انگلش اکیڈمی میں چلے جائیں, ان سے کہیں بھائی مجھے انگلش تھوڑی سی سکھا دو, میں بچوں کو پڑھا دیتا ہوں. تو آپ نے اپنی سکلز ایڈ کرنی ہے. تو جب آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں گی, اور آج کل کے دور کے اندر فری لانسنگ کا زمانہ ہے. فار ایگزامپل آپ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, یقین کریے گا میں ابھی بھی ڈھونڈ رہا ہوں 2 بندے جو اچھے ویڈیو ایڈیٹر ہوں, جو گرافک ڈیزائننگ اچھی کر سکتے ہوں, کیونکہ میرے پاس اتنا خود ٹائم نہیں ہے. اور آئی بلیو پرسنلی کہ یہ 2 ویکس کا ٹائم اگر بندہ اس کے اوپر انویسٹ کرے نا صحیح طرح, تو یہ آ جاتی ہیں. لیکن وہ میرے پاس ایز اے اکیڈمک پرسن میرے پاس, اور میں کنٹینٹ کے اوپر کام کروں یا یہ کام شروع کر دوں, تو وہ لوگ اچھے جو ریلائبل ہیں وہ نہیں ملتے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں باہر کی کمپنیز کے ساتھ, باہر کے لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے. جی یعنی اپرچونیٹیز ہیں. اچھا ادھر نا شاکام انڈسٹری کی بات ہو رہی تھی, ان کا جی ایم ہے HR مینیجر, جی جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیں مسئلہ کہیں اور ہے, جاب آپ کے پاس بھی ہوں گی, جاب ہمارے پاس بھی, لیکن بچے جو ہے وہ لگتا ہے جاب کرنا نہیں چاہتے. ایسے ہی پوچھ کے بتائیں. ویل یہ ایک تھوڑا سا ہے, دیکھیں کہ بچے پروبیبلی چاہتے ہیں شارٹ کٹس کے چکر میں. دیکھیں ہم لوگ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کیونکہ کئی ریسرچ نہیں کی, لیکن جو ایک ہوتا ہے نا پیشن ڈرائیو ہوتی ہے کہ آپ نے جی یہ کام کرنا ہے, اور وہ پروبیبلی کئی ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, کئی ہیں ویری ہارڈ ورک, کئی کہتے ہیں اچھا جی ابھی چل کریں اور بعد میں دیکھی جائے گی. میری لائف کی یہ فلسفی ہے, چاہے جاب ہو چاہے ایجوکیشن ہو, آپ 2 وجہ سے اچھا کام کر سکتے ہیں. دیر آر 2 فیکٹرز موٹیویشنس کے. پہلا یہ ہے کہ آپ کے اندر خود موٹیویشن ہو کہ آئی ووڈ لائک ٹو چینج مائی لائف, رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, رائٹ, آپ کو فار ایگزامپل اف یو آر دا ہسبینڈ اور اف یو آر دا فیملی ممبر, اور آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کے وقت ادروائز آپ کے اوپر اگر پڑھائی کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں, اگر موٹیویشن آپ کو اندر سے نہیں ہے, چاہے آپ کے پاس گن مین کھڑا کر دیں, تو آپ جسے کہتے ہیں نا پیجز تو آپ موو کرتے رہیں گے تو آپ کے دماغ میں کچھ نہیں جائے گا. اچھا یہ آپ کو کہیں ذرا آپ پرسنل کویشچن ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں یا چلیں 1 گھنٹے کے لیے سوچیں, یا آپ آج سوچیں کہ آپ کو کہہ دیا جائے یار پاکستان آ جاؤ, یہاں پہ آ جائیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جرمنی,
کیا آپ کا رسپانس ہوگا؟ ویل آئی ول بی ویری ہیپی ٹو کم بیک ٹو پاکستان کہ اگر مجھے یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھوڑی سی اچھی ملے، فار ایگزامپل سیفٹی، کہ میں دن کو جاؤں یا رات کو جاؤں ٹریول کروں تو میرے لیے وہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ جی اچھا بچہ جرمنی سے آیا ہے تو اس کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے اغوا کر لیں اور تاوان وصول کریں، یہ اگر میرا ایشو نہیں ہے، پیسے چاہے تھوڑے سے کم بھی مل جائیں گے تو پروبیبلی آئی ول بی مور ہیپی، کیونکہ میری باقی فیملی ممبر یہاں پر ہیں، یہ ملک میرا ہے، تو آئی ول بی ویری ہیپی ٹو سرو۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں میں نے یہاں پر آ کے سرو بھی کیا ہے، میں سال میں آتا تھا اور میں تقریباً 2 ہفتے ہاں جی تو میں سرو بھی کیا ہے، اور ابھی بھی دیکھیں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان آیا ہوا ہوں، اپنی جیب سے پیسے لگا کے آیا ہوں تو سرو کر رہا ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو اس قوم کو آپ آخری میسج کیا دینا چاہیں گے کہ یہ جو نیٹ ورکنگ ہے نا، وہ نیٹ ورکنگ، آپ چلیں یہ فارمولا بتائیں، نیٹ ورکنگ کوشچن جو ہے نا، نیٹ ورکس بنانا، یہ کتنے امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ اس کو طریقہ بھی بتائیں، آپ نے کیا اس وقت طریقہ اڈاپٹ کیا جب ینگ تھے کہ لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک؟ آپ نے کہا نا کہ میں ٹیچر کے پاس چلے جاتا تھا، میں کسی کے پاس چلے جاتا تھا، کوئی ہیبٹ بتائیں۔ ویل میں جسے کہتے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے کہیں پہ بھی اچھی کانفرنس جو میری فیلڈ کے متعلق ہے، بزنس کے متعلق ہے، میں وہاں پر چلا جاتا تھا، اور جو کوئی سیمینار ہو رہے ہیں فار ایگزامپل ٹائم مینجمنٹ کا ہو رہا ہے یا کوئی اور پروڈکٹیوٹی کا ہو رہا ہے تو میں وہاں پر چلا جاتا تھا اور جا کے سیکھتے تھے، اور وہاں پر جو پریزنٹر اگر اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے تھے۔ میرے کئی ٹیچرز ہیں، میں جو ٹرینرز ہیں جن کے ساتھ میں نے ان سے چیزیں سیکھی، ابھی وہ میرے دوست ہیں، ہم نے بعد میں مل کے ٹریننگز بھی اکٹھی کروائی۔ ایک بڑا نام ہے حسن حیدر ہیں، پروڈکٹیوٹی کے گرو ہیں، اور ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ جسٹ آپ کو ایک مثال دینے کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ جائیں، ملیں، کمیونیکیٹ کریں، ایک پراپر لرن کریں، اور یہ نہیں ہے آپ میں بھی 10 لوگوں سے ملیں گے، ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنے کی کوشش کریں گے، مائٹ بھی 2 یا 3 لوگ آپ کو پازیٹیو رسپانس کریں، باقی 7 لوگ آپ کو نہیں رسپانس کریں گے، وہ آپ کا جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی بات کر سکتے ہیں نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ کو لارا لگا دیں گے، تو اٹس اوکے، آپ اس سے لرن کریں گے۔ دیکھیں آپ کوئی ایک ہمارے جرمن لینگویج کے اندر کہاوت ہے، میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں سینٹینس، فراگے کوسٹٹ نیشٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سوال کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ سے پیسے نہیں مانگ لے گا۔ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا اچھا جی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو کہوں گا اچھا جی $1000 مجھے دو تبھی میں آنسر کروں گا، تو دیٹ ول بی ویری اسٹوپیڈیٹی۔ تو آپ سوال کریں، اگر وہ بندہ نہیں جواب دیتا تو دین موو آن، ڈونٹ وری۔ آپ اس کے جسے کہتے ہیں نا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ آپ کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اور آپ اس سے چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جرمنی سے آئے اور ہمیں اپنا جو جرنی ہے، لائف جرنی، وہ انہوں نے اس کو کوشش تو کی ہے، ٹائم وقت کم ہوتا ہے لیکن اس میں میسو میسیج دینے کی کوشش کی ہے۔ آخری کوشچن بتائیں کہ یہاں پہ یہ آپ کو انسنگ اچیورز چینل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، اور یہاں پہ آ کے کیسا لگا آپ کو، اور یہ ہمارا جو یہ کاز ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ ویل مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کا جو چینل ہے اس کو پہلے بھی میں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، میں اس کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں، اور یہ جو انیشیٹو ہے دیکھیں یہی ہم لوگ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں علم کے حوالے سے، رائٹ، اور آپ جن سکسیس سٹوریز کو لے کے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ باہر کے ملکوں کی سکسیس سٹوری تو پڑھتے ہیں، بل گیٹ کی اور ایلان ماسک کا میں نے خود بھی ریفرنس دیا، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے ہزاروں سکسیسفل بزنس مین ہیں، ہزاروں سکسیسفل ٹیچرز ہیں، ہزاروں سکسیسفل ہمارے سوشل ورکرز ہیں جنہوں نے ہماری کنٹری کے لیے سرو کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ہے، اور آپ کا جو چینل ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور تھینک یو سو مچ فار دی اپرچونٹی، اور آئی ایم فیلنگ ویری آنرڈ۔ تھینک یو سو مچ۔